آج ہم ایک ایسی زبردست تاریخی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جس نے عالمی طاقت کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں عباسی انقلاب کی۔ یہ محض ایک اقتدار کی منتقلی نہیں تھی، بلکہ سازشوں، بغاوتوں اور ایک بالکل نئے دور کے آغاز کی ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا ایک محض سرگوشی یا ایک اڑتی ہوئی افواہ اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی طاقت یعنی اموی خلافت کے تخت کو ہلا دے؟ 8ویں صدی میں بالکل ایسا ہی ہوا۔ بڑی بڑی فوجوں کے بجائے چند محتاط الفاظ نے ایک ایسی فیصلہ کن تبدیلی کی بنیاد رکھی جس نے صدیوں پرانی سلطنت کو زمین بوس کر دیا۔ اب اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مرکزی کرداروں یعنی بنو عباس کو جاننا ہوگا۔ یہ خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ابتدا میں یہ لوگ دریائے اردن کے قریب ایک بالکل سادہ اور تنہائی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ 7ویں صدی کے اقتدار کی کشمکش اور پیچیدہ سیاست سے بالکل دور تھے، اور سچ پوچھیں تو یہی خاموشی اور الگ تھلگ رہنا آگے چل کر ان کی سب سے بڑی طاقت بننے والا تھا۔ تو اس سب کا آغاز کیسے ہوا؟ آئیے عباسیوں کی اس خفیہ سازش اور 8ویں صدی کی ان سرگوشیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ عباسیوں نے بڑی خاموشی اور ایک خاص حکمت عملی کے تحت ایک پراسرار افواہ پھیلانا شروع کر دی۔ افواہ یہ تھی کہ حکومت کرنے کا الہی حق دراصل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک جانشین نے نہایت صیغہ راز میں انہیں منتقل کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک غیر تصدیق شدہ دعویٰ تھا جس نے بہت سے لوگوں کو الجھن میں بھی ڈالا، لیکن اس نے طاقت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک زبردست اور پرکشش بیانیہ دے دیا، ایک ایسا بیانیہ جس نے راتوں رات حالات کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ لیکن صرف افواہیں تو کافی نہیں ہوتیں، انہیں ایک مضبوط اتحاد کی ضرورت تھی، یعنی ناراض اپوزیشن کا ایک عظیم اتحاد۔ اس زیر زمین تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے بکھرے ہوئے اور ناراض گروہوں کو ایک کرنا بہت ضروری تھا، اور یہ اتحاد کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس میں 3 بڑے گروہ شامل ہو گئے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی جو طویل عرصے سے درست قیادت کے منتظر تھے، دوسرے غیر عرب مسلمان، خاص طور پر ایرانی جو دوسرے درجے کا شہری سمجھے جانے اور بھاری ٹیکسوں سے شدید تنگ تھے، اور تیسرے وہ مذہبی لوگ جو خلوص نیت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی مکمل واپسی چاہتے تھے۔ ان سب کے غصے اور مشترکہ شکایات نے مل کر ایک ناقابل تسخیر اتحاد کو جنم دیا، اور پھر یہ غصہ بالآخر خراسان میں ایک کھلی بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔ سیاہ جھنڈے بلند ہو گئے۔ یہاں انٹری ہوتی ہے ایک انتہائی اہم اور کمال کے کردار کی، ابو مسلم۔ یہ شاندار ایرانی کمانڈر دراصل وہ ماسٹر مائنڈ تھا جس نے لوگوں کی اس بے چینی اور غصے کو محض باتوں اور جلسوں تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ایک منظم اور زبردست فوجی طاقت میں بدل دیا۔ اسی عسکری ذہن نے عباسی تحریک کے سیاہ پرچموں کی باقاعدہ قیادت کی اور تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام یا سست رفتار بغاوت نہیں تھی، یہ ایک طوفانی مہم تھی۔ خراسان کے وسیع میدانوں سے بھڑکنے والے بغاوت کی یہ شعلے تیزی سے مغرب کی طرف ایران اور عراق سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے، اور پھر جنگ زاب میں بنو امیہ کو ایک ایسی فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کے اقتدار کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکی۔ اس فوجی فتح کے بعد باری آتی ہے بنو امیہ کے حتمی زوال اور ایک انتہائی بے رحم صفائے کی۔ یہ تبدیلی جتنی تیز تھی نا، اتنی ہی صفقانہ بھی تھی۔ 8ویں صدی کے وسط تک عباسیوں نے پوری سلطنت پر اپنا کنٹرول مکمل طور پر مضبوط کر لیا، اور اس کے فوراً بعد اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے پرانے حکمران خاندان کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ آخری اموی خلیفہ مروان فرار ہو کر مصر تک تو پہنچا، لیکن وہاں مارا گیا۔ لیکن ٹھہریں، اس خونی دور میں ایک بالکل فلمی منظر بھی پیش آیا۔ عبد الرحمن نام کا ایک نوجوان اموی شہزادہ موت کے منہ سے کسی نہ کسی طرح جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور صحراؤں اور سمندروں کو پار کرتا ہوا سیدھا اسپین پہنچ گیا۔ اب یہاں سب سے حیرت انگیز موڑ یہ آتا ہے کہ موت کے سائے سے بچ نکلنے والے اس اکیلے شخص نے ہزاروں میل دور اندلس یعنی اسپین میں جا کر اموی خاندان کی ایک نئی، آزاد اور طاقتور حریف حکومت کھڑی کر دی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں تھی۔ اس حکومت نے تمام طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور پورے 300 سال تک شان و شوکت کے ساتھ قائم رہی۔ ہے نا کمال کی بات؟ خیر، واپس مشرق وسطی چلتے ہیں، جہاں عباسیوں کی حکومت تو قائم ہو گئی تھی، لیکن اب وقت تھا ٹوٹے وعدوں اور نئے حکمرانوں کے اصل روپ کا سامنا کرنے کا۔ عباسی اب ایک ناقابل چیلنج طاقت بن چکے تھے، لیکن جیسے ہی اقتدار ہاتھ میں آیا، سیاست کی تلخ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اقتدار سے پہلے انہوں نے عوام سے بڑی بڑی باتیں کی تھیں،
مکمل برابری، خلفائے راشدین کے اصولوں کی واپسی اور علویوں کے احترام کے وعدے۔ لیکن عملی طور پر کیا ہوا؟ بالکل الٹ۔ انہوں نے ایک انتہائی سخت اور مرکزیت پر مبنی آمیریت قائم کر لی۔ جن اتحادیوں کے کندھوں پر بیٹھ کر وہ اوپر آئے تھے انہیں بے دردی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور تو اور ابو مسلم جیسے اپنے سب سے بڑے اور اہم کمانڈر کو بھی دھوکے سے مروا دیا۔ اس سارے سیاسی کھیل اور اقتدار کی تبدیلی کے بعد اب باری تھی دنیا کے نئے مرکز یعنی بغداد کی پیدائش کی۔ چونکہ اب عربوں کا غلبہ کم اور ایرانی اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا، عباسیوں کو اس نئی سلطنت کے لیے ایک بالکل نئے مرکز کی اشد ضرورت محسوس ہوئی۔ تو 762 عیسوی میں دوسرے عباسی خلیفہ المنصور نے ایک بڑا اسٹریٹجک فیصلہ لیا۔ اس نے قدیم بابل کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک نئے اور عظیم الشان شہر کی بنیاد رکھی۔ یہ شہر محض ایک رہائشی علاقہ نہیں بلکہ اس گلوبل امپائر کا غیر متنازع اور دھڑکتا ہوا دل بننے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ نیا شہر جسے آج ہم بغداد کے نام سے جانتے ہیں، اس قدر تیزی سے پھیلا کہ انسانی عقل واقعی دنگ رہ جائے۔ اس کی تعمیر کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ محض 50 سال کے مختصر عرصے میں اس کی آبادی 10 لاکھ یعنی 1 ملین تک جا پہنچی۔ اس طرح یہ نیا دارالحکومت اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا، امیر ترین اور گنجان آباد شہر بن گیا۔ عباسیوں نے یہاں ایک سمجھداری کا کام یہ کیا کہ اپنی سرحدوں کو رفتہ رفتہ مستحکم کیا اور مسلسل فوجی فتوحات کی اس اندھی دوڑ کو روک دیا۔ ان کی سیاسی توجہ اب وسطی ایشیا کی طرف ہو گئی۔ جنگوں اور فتوحات کے اس طویل سلسلے کے رکنے کا ایک زبردست اور شاید غیر متوقع فائدہ یہ ہوا کہ ایک مستحکم اور پرامن ماحول پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں بغداد صرف ایک سیاسی دارالحکومت ہی نہیں رہا بلکہ سائنس، فنون لطیفہ، طب اور فلسفے کا ایک بے مثال عالمی مرکز بن کر ابھرا، جہاں دنیا بھر سے علم کے پیاسے کھچے چلے آئے۔ تو اس پوری خون ریز، سنسنی خیز اور حیران کن داستان کو دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا ایک ٹوٹے ہوئے سیاسی وعدے، انقلابی اصولوں سے کھلی بے وفائی اور بے رحمی نے محض حادثاتی طور پر ہی صحیح انسانی تاریخ کے عظیم ترین سائنسی، فکری اور ثقافتی دور یعنی اسلامی سنہری دور کی بنیاد رکھتی؟ یہ تاریخ کا وہ دلچسپ اور پراسرار تضاد ہے جو واقعی ہمیں اقتدار اور علم کے اس انوکھے رشتے پر دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔